کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں کسی کی کہانی کیا ہے؟ مطلب جب کوئی نہیں رہتا تو لوگ اسے یاد کیسے رکھتے ہیں؟ آج ہم 19ویں صدی کی ایک ایسی ہی زبردست اردو غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بالکل یہی سوال اٹھاتی ہے۔ یہ خواجہ حیدر علی آتش کا وہ کلام ہے جو واقعی ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور غزل شروع ہی ایک ایسے زبردست سوال سے ہوتی ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ دیکھیں، یہ صرف ایک لائن نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو شاعر نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایک فوری دعوت ہے کہ رک کر سوچیں، آخر ہماری زندگی کی کہانی ہے کیا، ہماری پہچان کیا ہے، اور یہ دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے۔ تو یہ خوبصورت کلام ہے اردو شاعری کے عظیم استاد خواجہ حیدر علی آتش کا۔ اب جیسا کہ یہ پوری غزل سامنے ہے تو چلیں آج اس کے ہر شعر میں چھپے ہوئے معنی کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعر زندگی کے اتنے بڑے سوالوں سے کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے غزل کا جو پہلا مرکزی خیال ہے وہ ہے شہرت اور حقیقت کے بیچ کی کشمکش، یعنی شاعر ہمیں اس بات پر سوچنے کو کہہ رہے ہیں کہ جو کہانی دنیا ہمارے بارے میں سنتی ہے اور جو ہماری اصل ذاتی سچائی ہے ان میں کتنا فرق ہے۔ تو پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ واہ، یہ سوال صرف مشہور ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے، یہ تو شناخت کے بحران کی بات ہے۔ شاعر اس خلا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اس چیز کے درمیان ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ہم اصل میں ہیں کیا۔ یہاں جو کلیدی لفظ ہے نا وہ ہے فسانہ۔ فسانہ مطلب صرف کوئی کہانی نہیں، یہ وہ عوامی امیج ہے، وہ بیانیہ ہے جو لوگوں نے ہمارے بارے میں بنا رکھا ہوتا ہے۔ تو شاعر اسی فرق کو، اسی تضاد کو اجاگر کر رہے ہیں کہ ہماری جو باہر کی شناخت ہے وہ ضروری نہیں کہ ہماری اندر کی سچائی کو ظاہر کرے۔ تو اس شعر کا اصل پیغام کیا ہوا؟ یہ کہ اصل قدر شہرت یا عوامی رائے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے کاموں اور ہمارے کردار میں ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ خود شناسی کی، اپنے آپ کو پہچاننے کی ایک گہری دعوت ہے کہ آؤ پتہ لگاؤ کہ ہمارے اس عوامی فسانے کے پیچھے اصلی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، تو عوامی شناخت کی بات تو ہو گئی، اب شاعر آتے ہیں اس کی سب سے بڑی نشانی کی طرف، یعنی دولت اور مادیت پرستی، اور اصل قدر کا ذریعہ کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے وہ ایک بہت ہی طاقتور تاریخی حوالہ استعمال کرتے ہیں۔ شعر سنیے۔ زیر زمین سے آتا ہے جو گل، سو ضرب قف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ زمین کے نیچے سے جو پھول نکلتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں سونا لیا آتا ہے، یعنی اس کی اپنی قدر ہے۔ یہاں شاعر دولت کے تکبر کو فطرت کی عاجزی سے موازنہ کر رہے ہیں۔ پھول خاموشی سے، محنت سے اپنی قیمت بناتا ہے، جبکہ قارون کی دولت وہ تو صرف دکھاوے اور غرور کی نشانی تھی۔ اور یہاں نا ایک بہت ہی دلچسپ ادبی تکنیک استعمال ہوئی ہے جسے تلمیح کہتے ہیں۔ تلمیح بنیادی طور پر اردو شاعری میں کسی مشہور واقعے، کسی تاریخی یا مذہبی کہانی کی طرف اشارہ کرنے کو کہتے ہیں، اور یہاں اشارہ ہے قارون کی طرف جو اپنی بے پناہ دولت اور پھر اسی دولت کے غرور کی وجہ سے مشہور تھا اور جس کا انجام آخرکار تباہی پر ہوا۔ یہ جو تضاد ہے نا یہ بہت گہرا ہے۔ ایک طرف ہے قارون کا تکبر جو اس غلط فہمی سے نکلا کہ یہ دولت میری ہے، سب کچھ میں ہی ہوں، اور دوسری طرف ہے پھول کی عاجزی جو سکھاتی ہے کہ اصل قدر، اصل خوبصورتی اندر کی محنت سے بنتی ہے، باہر کے دکھاوے سے نہیں۔ تو انجام کیا ہوا؟ قارون کا غرور اسے لے ڈھوا، جبکہ پھول کی سادگی وہی اس کی اصل طاقت ہے۔ تو باہر کی دنیا یعنی شہرت اور دولت پر بات ہو گئی، اب آتش ہمیں اندر کی دنیا میں لے کر آتے ہیں، ہمارے اندرونی منظرنامے کی طرف، اور اس کے لیے وہ دل کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری اندر کی پاکیزگی، ہماری اندر کی صفائی باہر کی دنیا کو دیکھنے کے ہمارے نظریے کو کیسے بناتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو ترا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ کیا کمال کا خیال ہے کہ اگر کسی کا دل بالکل صاف ہو، محبت سے بھرا ہو، تو پھر اسے سچائی اور خوبصورتی دیکھنے کے لیے کسی باہر کے آئینے یا شیش محل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس استعارے کا مطلب بالکل صاف ہے، ہماری حقیقت کو ظاہر کرنے والا آئینہ ہمارا اپنا دل ہے۔ اگر دل صاف ہے تو وہ سچائی اور خوبصورتی کو بالکل ویسا ہی دکھائے گا جیسی وہ ہے۔ مطلب ہماری جو اندرونی حالت ہے، چاہے وہ پاکیزگی ہو، محبت ہو، خلوص ہو، وہی یہ طے کرتی ہے کہ ہم باہر کی دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آخر میں روحانی صفائی کسی بھی مادی آئینے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اچھا، تو شہرت، دولت
اور اندر کی پاکیزگی، ان سب پر سوچ بچار کے بعد اب شاعر غزل کے انجام کی طرف آ رہے ہیں، اور یہاں وہ اپنی اقدار کا کھل کر برملا اعلان کرتے ہیں اور غزل کے پہلے سوال کا اپنا ذاتی حتمی جواب دیتے ہیں۔ طبل و علم ہی پاس ہے اپنے، نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا؟ مطلب میرے پاس تو بس میرا ڈھول اور جھنڈا ہے، میری پہچان، میرا فن، کوئی سلطنت یا دولت نہیں، تو زمانہ میرا دشمن بن کر بھی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ یہاں شاعر اپنے فن کے لیے دولت کو، مادی چیزوں کو بالکل مسترد کر رہے ہیں۔ کتنا باغیانہ اور خود اعتمادی سے بھرا انداز ہے یہ۔ اور یہ موازنہ تو شاعر کی اقدار کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیں، دنیا کے خزانے کیا ہیں؟ ملک و مال، مادی، عارضی، بیرونی، جبکہ شاعر کے خزانے وہ ہیں طبل و علم، یعنی ان کا فن، ان کا علم، ان کی شناخت، اور یہ چیزیں ذاتی ہیں، مضبوط ہیں اور دنیا کی رائے سے محفوظ ہیں۔ اور پھر آتا ہے غزل کا آخری شعر، جسے مقطع کہتے ہیں۔ یہاں شاعر اپنا تخلص یعنی کلمی نام آتش استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ مطلب ٹھیک ہے، اگر کوئی نقاد حسد کی وجہ سے تعریف نہیں کرتا تو نہ کرے، آتش تم نے تو یہ غزل دل سے لکھی ہے، محبت سے لکھی ہے۔ یہ فنی سالمیت کا ایک زبردست اعلان ہے کہ اصل قدر تخلیق کے عمل میں ہے، لوگوں کی تعریف میں نہیں۔ تو پھر غزل کے شروع میں جو سوال تھا، تیرا فسانہ کیا ہے، اس کا جواب کیا نکلا؟ شاعر کے لیے ان کی حتمی کہانی، ان کا فسانہ، ان کا فن ہے، وہ آرٹ جو انہوں نے پورے جذبے اور خلوص کے ساتھ بنایا ہے۔ زندگی کا اصل مقصد مستند تخلیق میں ہے، نہ کہ دولت میں یا دوسروں کی منظوری میں۔ اور یہاں آ کر یہ سفر ہمیں واپس اسی پہلے سوال پر لے آتا ہے، لیکن اس بار یہ سوال صرف شاعر سے نہیں، ہم سب سے ہے۔ آتش نے تو اپنا فسانہ بتا دیا، اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سی کہانی لکھ رہے ہیں؟